فوج میں 1,80,000 جوانوں کی کمی کی گئی. یہ انڈین فوج کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں 1,80,000 جوانوں کی کمی کی گئی. کس نے اسیسمنٹ کی؟ تم پیسے بچاتے ہو. اب یہ تم پیسے بچاتے ہو یہ اپنی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ تم پیسے بچاتے ہو. اس وقت انڈیا کے اندر یہ حرکتیں ہو رہی ہیں کہ ہمیں پاکستان کے اگینسٹ کچھ کرنا ہے. پاکستانی ایئر فورس از آن اسٹینڈ بائی, وہ پیٹرولنگ کرتی رہے گی. آج صبح سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی ہم نے تھوڑی سی موومنٹ دیکھی ہے کہ وہاں سے جو ہے C-130 وغیرہ بھی اڑے ہیں. خاص طور پہ جنرل عاصم منیر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بھارت کا دشمن نمبر 1 جو ہے وہ پاکستان کا آرمی چیف ہے. ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ٹریس ہی نہیں پتا لگ رہا کہ یہ جو 6 بندے تھے, یہ کلیم کر رہے ہیں کہ 4 پاکستانی تھے, یہ گئے کہاں ہیں. ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ٹریس نہیں آ رہا, لیکن تصویریں پہنچ گئیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں, خاص طور پہ بھارت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, پہلگام کا جو ایریا ہے, اس کے بعد جو وہاں پہ دہشت گردی کا ایک واقعہ پیش آیا, اور اس کے بعد انڈیا جو ہے وہ, یا انڈین میڈیا یا انڈین گورنمنٹ جو ہے, اس کو کس طرح نیریٹو بلڈنگ کر رہی ہے پاکستان کے خلاف, اس کو ذرا اسیس کریں گے. اور لوپ ہولز, اس پوری تھیوری کے اندر جو لوپ ہولز ہیں, جو یہ سارا الزام پاکستان کے اوپر ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور ایکچولی ڈالنے کی کوشش کیوں ہو رہی ہے, آگے مقصد کیا ہے, اس کو ذرا انالائز کریں گے. میں جو پس پردہ ایکچولی ایک پلان ہے, میں اس کی ڈیٹیل جو ہے تھوڑی دیر میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, میں تفصیلات میں جانے سے پہلے ذرا سب سے پہلے جو پچھلی ویڈیو ہم نے جاری کی تھی, ہماری جو ریسرچ ٹیم ہوتی ہے, میں ان کی اکثر یہ ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ بھائی کامنٹ سیکشن کو ضرور پڑھا کریں, اور میں خاص طور پہ آپ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ کامنٹس جو ہیں وہ ضرور کیا کریں. تو اس کے اندر ایز اٹ واز اے پاکستان انڈیا افیئر, تو بہت سے جو انڈین ویورز تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ آ کے اس کے اوپر کامنٹری کی, اور آبویسلی وہ کچھ زیادہ خوش نہیں تھے, یا جو میرے کامنٹس تھے وہ ان کو زیادہ پسند نہیں آئے, کیونکہ آبویسلی جو منجن ان کو بیچا جا رہا ہے ان کے اپنے ملک کے اندر انڈین ٹیلی ویژن کی جانب سے, اور ہم لوگ انڈین ٹیلی ویژنس کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں, مطلب سارے ریپبلک, ٹائمز ناؤ اور آج تک, ان سب کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بیسکلی کیا نیریٹو بلڈنگ جو ہے کی جا رہی ہے. اب ظاہری بات ہے, ہمیں تو پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. لوپ ہولز ابھی تھوڑی دیر میں نکال کے آپ کے سامنے رکھوں گا. تو اس کے بعد جو کامنٹری آئی ہے وہاں سے, وہ بڑی ناراضگی کی آئی ہے. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں آپ کے ساتھ جو ہے نا کوئی ڈائریکٹ مسئلہ نہیں ہے. ہمیں صرف تب مسئلہ ہے کہ اگر آپ ہمارے ملک کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے, آپ ہمارے ملک کے اندر دراندازی کرنے کی کوشش کریں گے, آپ ہمارے ملک میں دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کریں گے, تو پھر بھائی ہم نہیں چھوڑیں گے معذرت کے ساتھ. آئی ول ٹیک یو ٹو دا اینڈ. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا. تو ابھی بھی یہ ساری تفصیلات جو ہے غور سے سنیے گا, دل تھام کے سنیے گا, کیونکہ اینڈ تک میں آپ کو ساری تفصیلات جو ہے شیئر کروں گا. سب سے پہلے ذرا فیکچوئل جو سچویشن ہے وہ ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ اس وقت جو آخری اپڈیٹس آئی ہیں پہلگام سے, وہاں پہ کیا کچھ ہو چکا ہے, نریندر مودی نے کیا کیا ہے, سعودی عرب گئے ہوئے تھے, وہاں سے واپس آئے ہیں, اور اس کے بعد انڈین میڈیا کے اوپر جو اب ایک نیا نیریٹو آیا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. سب سے پہلے تو نریندر مودی جو ہے انہوں نے اپنا سعودی عرب کا دورہ تھا, محمد بن سلمان سے وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی, اور جیسے ہی اس واقعے کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اپنا وزٹ جو ہے وہ کٹ شارٹ کر دیا. انڈین میڈیا نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جب وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے تو عام طور پہ جو فلائٹس ہوتی ہیں وہ جو انڈیا آنے والی فلائٹس ہوتی ہیں وہ پاکستان کے اوپر سے بھی گزرتی ہیں, لیکن یہاں پہ جو فلائٹ آئی ہے وہ جہاز جو ہے وہ پاکستان کے اوپر سے نہیں گزرا, اور اسے جو ہے وہ پاکستان سے الگ کر کے جو ہے مطلب سائڈ سے لے جا کے جو ہے وہ جہاز کو انڈیا لینڈ کروایا گیا. اب سیکورٹی پریکاشنز ہوتے ہیں, ان کی مرضی ہے, وہ جو جس طرح مرضی ٹریول کرنا چاہیں, دیٹس از رائٹ, لیکن مطلب آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ سیکورٹی کی کیا سچویشن ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا بھی خیال رکھا گیا ہے. لیکن ہم نے فلائٹ ٹریکنگز وغیرہ ہم نے کی ہیں, جہازوں کی موومنٹس جو ہیں وہ ہم نے چیک کی ہیں. تو باقی جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں بٹوین مطلب انڈیا اینڈ پاکستان, جو بہت سے مطلب جو دیگر فلائٹس ہوتی ہیں وہ اسی طرح ہی انڈیا سے ہوتے ہوئے پاکستان کے اوپر سے گزری ہیں. فی الحال وہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے. جو بارڈر ایریا کا ایئر ٹریفک ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز جو ہے میں شیئر کروں گا. لیکن نریندر مودی کے حوالے سے یہ سچویشن ہے. نریندر مودی نے انڈیا میں لینڈ ہوتے ساتھ ہی جو ہے وہ ایئرپورٹ کے اوپر ہی سب سے پہلے جو ہے وہ جے شنکر جو ان کے سیکرٹری خارجہ ہیں ان سے جو ہے وہ پوری بریفنگز لی ہیں وہاں پہ کہ سچویشن کیا ہے. ان کو جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں را کی جانب سے بھی جو ہے ان کو بریفنگ دی گئی ہے اس واقعے کے اوپر, اور ان کو نریٹ کیا گیا ہے, مطلب جو انڈین میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ جناب یہ سب کچھ جو ہے وہ اس طرح ہوا ہے. دوسرا, پہلگام کا جو ایریا ہے جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے, وہاں پہ جو ان کے ہوم منسٹر ہیں امت شاہ,
انہوں نے جو ہے وہاں پہ دورہ کیا، وہ ہیلی کاپٹر کے اوپر جو ہے اس ایگزیکٹ اسپاٹ کے اوپر پہنچے جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور ان کو پہلے ایریل سرویلنس جو ہے وہ کروائی گئی، ایریل روٹ کے اوپر ہیلی کاپٹر کے اندر جو ہے وہ ان کو سارا دورہ جو ہے کروایا گیا. ایز آئی اسپیک ان کا ہیلی کاپٹر ابھی بھی اس ایریا کے اندر موجود ہے. ہمیں سیٹلائٹ لنکس کے ذریعے جو ہے وہ یہ ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ امت شاہ ابھی بھی اسی اسپاٹ کے اوپر ہی موجود ہیں. تو امت شاہ جو ہے وہ ان کو بھی بریفنگ دی گئی ہے وہاں پہ کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا ہے. اب آ جائیے اس اسپاٹ کے اوپر جہاں پہ پہلگام، جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. جو مزید کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. تو جناب صورتحال یہ ہے کہ اس واقعے کے بارے میں بتایا گیا کہ تقریباً کوئی 2000 کے آس پاس ٹورسٹ جو ہیں وہ اس جگہ پہ موجود تھے. میں پچھلے ویلاگ میں آلریڈی آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ وہ جگہ جو ہے وہ بائی روڈ ایکسیس نہیں ہے، یا تو آپ کو چل کے جانا پڑتا ہے، یا آپ کو گھوڑے کے اوپر جانا پڑتا ہے، یا پھر آپ جس طرح ہیلی کاپٹر کے اوپر جو ہے وہ جا سکتے ہیں تو پھر آپ وہاں پہ جاتے ہیں. تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ گھوڑوں کے اوپر یا پیدل چل کے جو ہے اس اسپاٹ کے اوپر پہنچے ہوئے تھے. یہ بالکل اسی طرح کا اسپاٹ ہے جس طرح پاکستان میں فیری میڈوز ہے. اگر آپ لوگ فیری میڈوز گئے ہوں تو فیری میڈوز بھی جو ہے وہ بیسکلی ٹرانسپورٹ نہیں پہنچ سکتی، آپ کو گھوڑے پہ جانا پڑتا ہے یا آپ کو پیدل چل کے جانا پڑتا ہے. اور اس کے بعد میڈوز ہیں، مطلب فلیٹ ایریا ہے پہاڑوں کے بیچ میں ہی بڑا سا میدان ہے جہاں پہ یہ بیسکلی دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا ہے. اچھا اس کے بعد اب وہ جو فیملیز ہیں اوبیسلی دے ور ویری ڈسٹربڈ. وہ امت شاہ سے جو ہیں وہ ملی بھی ہیں، اور کئی عورتوں کو جو ہے وہاں پہ روتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. دیٹ از انڈرسٹینڈیبل، اوبیسلی ایک ٹریجڈی ہے، اور وہ جو ہے وہ اپنا غم بیان کر رہی تھی. لیکن اس ساری چیز کے بعد جو ایک نیا ٹوسٹ جو ہے وہ انڈین میڈیا اور انڈین سیکورٹی ایجنسیز کی جانب سے جو ہے وہ جاری کیا گیا. دیٹ واز کوائٹ انٹرسٹنگ. آئی ایم سوری ٹو یوز دا ورڈ، لیکن مجھے اس کے اندر بہت سے لوپ ہولز نظر آتے ہیں. آئی ول ٹیل یو وائی. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے گا، یہ تصاویر جو ہیں وہ جاری کی گئی ہیں، اور یہ 4 جو افراد ہیں ان کے حوالے سے کہا گیا کہ جناب یہ 4 افراد ہیں جنہوں نے یہ دہشت گردی کا یہ حملہ کیا ہے. اچھا، اور اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے AK-47 پکڑی ہوئی ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ ویسٹ پہنی ہوئی ہیں، اور ان ویسٹ کے اندر عام طور پہ جو ہے وہ میگزینز وغیرہ یا کچھ اور چیزیں، خنجر وغیرہ، یہ اس طرح کی چیزیں اگر آپ نے رکھنی ہو تو ان ویسٹ کے اندر جو ہے عام طور پہ یہ رکھا جاتا ہے. تو یہ انہوں نے تصویر جو ہے وہ جاری کر دی ہے کہ جناب یہ وہ دہشت گرد ہیں جن کی جانب سے یہ کیا گیا ہے. اس کے بعد ایک انہوں نے یہ اسکیچ بھی جو ہے یہ جاری کیا ہے جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ وہ دہشت گرد تھے جنہوں نے یہ حملہ کیا ہے. کچھ سوال میرے ذہن میں آتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ تصویر مطلب جو آپ کو جاری کی گئی ہے، یہ مطلب اتنی جلدی، ابھی صرف چند گھنٹے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس ایک تصویر بھی آ گئی، اور وہ سارے کے سارے دہشت گرد ایک ہی لائن میں کھڑے ہو کے جو ہے وہ تصویر کھنچا کے آپ کو بھیجنے کہ جناب ہم تھے، ہم نے سب کچھ کیا ہے. ان کے چہرے بھی جو ہے ویسے ہی نظر آ رہے ہیں. عام طور پہ دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ اوبیسلی کوئی بھی دہشت گرد ہوگا، ایک کامن سینس کی بات ہے کہ کوئی بھی دہشت گرد ہوگا تو وہ یہی چاہے گا کہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ذہن میں رکھیے گا، میں پچھلے ویلاگ میں بات بتا چکا ہوں کہ پہلگام کا یہ ایریا جہاں پہ یہ دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا ہے، یہ لائن آف کنٹرول سے بائی روڈ تقریباً 200 کلومیٹر دور ہے. اگر آپ نے بائی روڈ جانا ہو نا تو 207 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے. تو یہ لوگ جن کی تصویریں آپ نے شائع کی ہیں یا جن کے اسکیچز آپ نے شائع کیے ہیں، یعنی ان کو کوئی ڈر خوف نہیں تھا، اور انہوں نے اسی طرح ہی جو ہے اپنے کوئی نقاب نہیں کیا، کوئی اپنے انہوں نے کوئی اس نے نہیں کیا، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ تصویر بھی آپ کے ہاتھ میں آ گئی کہ جناب یہ تصویر ہے، یہ لوگ ہیں، اور یہ جو ہے وہ ان لوگوں نے دہشت گردی کا واقعہ کیا ہے. چلیں اچھا، اب ہوگا کیا یہ میں آپ کو ابھی سے پریزیوم کر کے بتا دیتا ہوں کہ ان قریب آپ کو ان لوگوں کی لاشیں ملیں گی. ان قریب انڈین سیکورٹی فورسز جو ہے وہ ان کو مارنے کا یا گرفتار کرنے کا دعویٰ کریں گی کہ لو جناب یہ وہ بندے تھے، ہم نے تو آپ کو پہلے بتا دیا تھا، یہ تصویریں ان کی، یہ وہ لوگ تھے، اور ہم نے جو ہے وہ ان کو پکڑ لیا ہے. یہ دیکھیے یہ رہا ہمارا کمال، یہ را کا کمال تھا، یا ان کی جو دیگر سیکورٹی ایجنسیز ہیں یہ ان کا کمال تھا کہ دیکھیں جناب ہم نے تو اس کو پکڑ لیا. اور میرے بھائی ابھی ایک اور چیز جو اس وقت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا، ٹھیک ہے، آدھے گھنٹے کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر جو را آپریٹڈ اکاؤنٹس ہیں یا بی جے پی سے ریلیٹڈ جو انڈین سوشل میڈیا ٹرولز ہیں، انہوں نے اس کو فوراً پاکستان کے ساتھ اور ISI کے ساتھ جوڑ دیا تھا. کیونکہ یہ بھی میں نے پچھلے ویلاگ میں بات کی تھی کہ وہ تو 1 منٹ لگاتے ہیں کہ اس کو جوڑ دیتے ہیں، وہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ دیکھتے ہیں، کسی چیز کا ویٹ نہیں کرتے، اور وہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. بلکہ میں ایز اے میٹر آف فیکٹ
میں ریپبلک ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ ایک خاتون کو میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے بڑی ڈارک گلاسز لگائی ہوئی تھی, ڈارک گلاسز لگا کے جو ہے وہ رپورٹنگ کر رہی تھی, جو کہ ایکچولی یہ بھی ٹی وی جرنلزم کے اگینسٹ ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی بھی ڈارک گلاسز لگا کے رپورٹنگ نہیں کرنی چاہیے. آئی ایم سرپرائز کہ ان کے ایتھکس اور ٹریننگ جو ہے وہ کہاں جاتی ہے. اینی ویز, تو وہ خاتون جو ہے وہ بیٹھ کے کلیم کر رہی تھی کہ جناب یہ تو پاکستان سے ہوا ہے, یہ تو ڈیفینیٹلی پاکستان سے ہوا ہے, پاکستان کے علاوہ تو کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے. اور کبھی وہ پاکستان کو جو ہے وہ ٹیررستان کا نام دے رہی تھی, اور کبھی وہ کہہ رہی تھی کہ جناب یہ تو اس کے پیچھے جو ہے وہ پنڈی ہے, پنڈی انوالوڈ ہے. اچھا, ایک اور بڑے انٹرسٹنگ نیریٹو جو ہے میں پچھلے چند گھنٹوں سے میں دیکھ رہا ہوں, خاص طور پہ جنرل عاصم منیر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. خاص طور پہ کہا جا رہا ہے جنرل عاصم منیر, آرمی چیف جنرل عاصم منیر, انہوں نے کیا ہے, یہ رسپانسبل ہیں, ہی از دا ون ہو از ہینڈل. تو اس وقت بھارت کا دشمن نمبر 1 جو ہے وہ پاکستان کا آرمی چیف ہے. تو آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ ہمارے آرمی چیف کے اگینسٹ جو ہے وہ ان کو کتنی نفرت ہے, یہ کتنا غصہ ہے ان کے اندر جو ہے وہ بھرا ہوا ہے کہ وہ جنرل عاصم منیر ایک آنکھ نہیں بھا رہا ہے ان کو. اچھا, اب اس ساری چیز کے اندر ایک اور جو چیز ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلگام میں جہاں پہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد جو ہے وہ سیٹلائٹ امیجری کے تحت اور ایریل سرویلنس کے تحت, جس میں ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے, جس میں ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا جا رہا ہے, تو جو آس پاس کے پہاڑیاں ہیں یا پہاڑ ہیں ان کے ٹریلز کو جو ہے وہ چیک کیا جا رہا ہے. وہاں پہ بھی جو ہے انہوں نے اپنے سنیفر ڈاگز ہیں وہ انہوں نے وہاں پہ بھیجے ہیں کہ وہ یہ جو ہے وہ ان لوگوں کو ان کے ٹریلز جو ہیں وہ سونگ کے چیک کیا جائے کہ یہ بھاگے کہاں سے ہیں. اچھا, وہ کیونکہ ابھی تک ان کو یہی نہیں سمجھ آ رہی, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ دہشت گردی کا واقعہ تو ہو گیا, لیکن اس کے بعد یہ دہشت گرد گئے کہاں ہیں, ہم تو ایک بندہ بھی نہیں پکڑ سکتے. مطلب ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ٹریس ہی نہیں پتہ لگ رہا کہ یہ جو 6 بندے تھے جس میں سے جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں, یہ کلیم کر رہے ہیں کہ 4 پاکستانی تھے, یہ گئے کہاں ہیں, یہ اس وقت موجود کہاں ہیں. ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ٹریس نہیں آ رہا, لیکن تصویریں پہنچ گئی ہیں. آپ یہ کمال دیکھیں کہ تصویریں پھر بھی پہنچ گئی ان کے پاس, بندے پھر بھی ٹریس نہیں ہو رہے کہ بندے گئے کدھر. تو میں نے آپ کو پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا کہ آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ ان کا میڈیا, ان کی ایجنسیز جو ہیں وہ یہ کلیم کریں گے کہ دیکھیں جی بندہ مار دیا ہم نے, یا ہم نے مار دیا ہے یا ہم نے گرفتار کر لیا ہے, جو کہ موسٹ پروبلی شاید پہلے ہی ان کی حراست میں ہوں گے, یہ پہلے ہی ان کی حراست میں ہوں گے. اور یہ تصویریں وغیرہ انہوں نے جاری کر دی ہیں کیونکہ آنے والے دنوں کے اندر اس کا استعمال کیا جائے گا پاکستان کے اگینسٹ جو ہے وہ کیس بلڈ اپ کرنے کا. اور کچھ پتہ نہیں کہ جب یہ ان لوگوں کو گرفتار کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کنفیشنز بھی دینا شروع ہو جائیں کہ ہاں جی میری ٹریننگ جو ہے نا وہ فلاں جگہ ہوئی تھی, میری ٹریننگ بانسیرا کے اندر ہوئی تھی, اور میرا تعلق جو ہے لشکر طیبہ سے ہے. وہ اس قسم کی جو ہے وہ ویڈیوز بھی جاری کروا دیں گے. میں آپ کو ابھی سے, میں موڈس آپرانڈی کا آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ یہ آگے چل کے یہ حرکت کریں گے. اچھا, لیکن ظاہری بات ہے ابھی تک کسی قسم کا کوئی ٹریس نہیں ہے, وہاں پہ یہ لوگ گھوم پھر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. دوسری ایک اور ڈیولپمنٹ جو میں انڈین میڈیا کے اوپر دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے ڈیفنس اینالسٹ جو ہے ان کو پچھلے 12 گھنٹے سے مانیٹر کر رہے ہیں کہ ان کو لیا گیا اور ان سے اس پہ کامنٹری کروائی جا رہی ہے کہ جناب یہ کیا ہوا ہے. جنرل بخشی ہیں, میجر جنرل ریٹائرڈ بخشی, وہ بڑے مطلب پسند کیے جاتے ہیں انڈیا کے اندر, بڑے پسند کیے جاتے ہیں, بڑی نفرت ہے ان کے اندر پاکستان کے اگینسٹ. اکثر اونچا ارنب گوسوامی کے شو کے اندر بھی اکثر وہ جاتے ہیں, بڑی اونچی چیخیں مار رہے ہوتے ہیں وہ. تو رات کو جو ہے وہ ارنب نے ان کو شو میں لیا ہوا تھا اور انہوں نے جو ہے ایگزیکٹلی جو گفتگو کی وہ ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے. انہوں نے کہا اس فورم پر میں اپیل کر سکتا ہوں, کرونا کے دوران 3 سال کے دوران فوج میں کوئی بھرتی نہیں کی گئی, فوج میں 1,80,000 جوانوں کی کمی کی گئی. یہ انڈین فوج کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں 1,80,000 جوانوں کی کمی کی گئی. کس نے اسیسمنٹ کی؟ تم پیسے بچاتے ہو. اب یہ تم پیسے بچاتے ہو, یہ اپنی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ تم پیسے بچاتے ہو تاکہ لوگوں کو مارا جا سکے. میں 3 سال اس علاقے میں لڑا ہوں, یہ علاقہ ہمارے کنٹرول میں تھا. اب یہ خود فرما رہے ہیں یہ علاقہ ہمارے کنٹرول میں تھا. اب جو فوجی وہاں تعینات ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ 2 سیکٹرز کی حفاظت کرو. کس نے فیصلہ کیا کہ فوج کی ضرورت نہیں ہے؟ ڈیم اٹ, جوانوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ پہاڑوں پر لڑ رہے ہوں, دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. ان جوانوں کی ضرورت ہوگی اگر تم بنگلہ دیش, پاکستان اور چین سے لڑ رہے ہو. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ لائن ہے, یہ جو جنرل بخشی نے بات کی ہے نا کہ اگر تم بنگلہ دیش, پاکستان اور چین سے لڑ رہے ہو, کس عقل مند نے اس فوج میں کمی کی؟ خدا کا واسطہ ہے احساس کریں. گاڈ وار از کمنگ. تم امن کی آشا کی بات کر رہے ہو, ڈیم یو, تم پیسے بچا کر جیگوار گاڑیاں خریدنا چاہتے ہو, اس بارے میں مت سوچو. بوائز لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. اچھا, تو ایک تو انہوں نے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ پمپ بھی کیا کہ جناب اب تیار ہو جائیں جناب, اسی پاکستان دے ہوتے حملہ کرنا ہے اور پاکستان سے ہم نے بدلہ لینا ہے. اچھا, پاکستان سے بدلہ لینا ہے, یہ تو انڈیا سیکس ریونج ایز آئی اسپیک. ایکچولی ابھی بھی وی وانٹ ریونج یہ ہیش ٹیگز جو ہیں وہ ریپبلک ٹی وی, ارنب گوسوامی کا جو چینل ہے وہ اس کو بار بار چلا رہا ہے.
تو جی بدلہ لینا ہے. اچھا لیکن انٹرسٹنگ بات یہ جو جنرل بخشی بول گئے ہیں نا, یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جناب ہم نے جو ہے وہ پاکستان, چائنا اور بنگلہ دیش سے جو ہے وہ ہم ان سے جنگ لڑ رہے ہیں. ہی از ایکچولی رائٹ اباؤٹ دس, ہی از ناٹ رانگ. میں جنرل بخشی کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ ان تینوں ملکوں سے ایکچولی تنگ آئے ہوئے. اگر آپ اٹھا کے پورے میپ کو دیکھیں نا تو انڈیا ایکچولی اس وقت اپنے 3 سائڈ سے جو ہے وہ گھرا ہوا ہے. آپ کے ایک سائڈ پہ پاکستان ہے, اوپر چائنا ہے, اور اب بنگلہ دیش بھی جو ہے وہ ہاتھ سے نکل چکا ہے جب سے حسینہ واجد کی وہاں پہ حکومت ختم ہوئی ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش آپس میں قریب آ چکے ہیں, اور انڈیا کو پہلے ہی چین کے ساتھ تو ویسے ہی ایشوز تھے, اب لیفٹ اور رائٹ سے بھی اسے فیل ہو رہا ہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ گھیرا جا رہا ہے. اچھا یہی اسٹریٹجی جو ہے وہ انڈیا پاکستان کے خلاف بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن یہاں پہ جو اسٹریٹجی ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ اپنی پینگیں بڑھا رہا ہے تاکہ پاکستان کے لیے پرابلمٹک سچویشن جو ہے وہ کریٹ کی جا سکے. لیکن یہاں پہ سچویشن فرق یہ ہے کہ ابھی اسحاق ڈار جو ہے وہ افغانستان سے ہو کے آئے ہیں, اور افغانستان کے ساتھ اپنے ایشوز کو جو ہے جو پاکستان کے پینڈنگ ایشو ہیں پاکستان اس کو بھرپور کوشش کر رہا ہے ریزالو کرنے کی. لیکن یہ پرابلم, یہ چیز جو ہے یہ چائنا بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہے وہ انڈیا نہیں کر پا رہا, اور یہ ایک فرسٹریشن ہے. یہ ہے انڈیا کے اندر وہ فرسٹریشن جو اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنی فارن پالیسی کے حوالے سے کریں کیا, اس کو ہم سنبھالیں کس طرح. تو اس لیے یہ اس قسم کی حرکتیں جو ہے نا کی جاتی ہیں. دوسرا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, وہ جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ جناب اس وقت جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کے ٹارگٹ نمبر 1 ہیں, تو اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ اگر انڈیا کا ٹارگٹ نمبر 1 جنرل عاصم منیر ہے نا, تو پھر جنرل عاصم منیر کم از کم فارن پالیسی کے حوالے سے ہی از ڈوئنگ سم تھنگ رائٹ, یا ڈیفینس پالیسی کے حوالے سے ہی از ڈوئنگ سم تھنگ رائٹ. آدتیہ راج کول ہیں, یہ بڑے مشہور انڈین اینکر ہیں, اور یہ مطلب را والے اینکر ہیں, ٹھیک ہے, یہ را کے وہ جسے کہتے ہیں نا ان سے افیلیٹڈ ایک اینکر ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا لیٹ دس بی کلیئر, ماسٹر مائنڈ آف پہلگام ٹیرر اٹیک از ناٹ حافظ سعید اور لشکر طیبہ. ماسٹر مائنڈ آف پہلگام میسیکر از عاصم منیر آف پاکستان آرمی sitting in Rawalpindi. Pakistan Army and ISI need to pay for the bloody carnage in Kashmir. Modi government should act boldly. اچھا سارے جو ہے نا وہ پمپ کیے جا رہے ہیں نریندر مودی کو, کچھ کرو کچھ کرو کچھ کر کے دکھاؤ. اچھا یہ آپ نے نوٹ کیا جنرل عاصم منیر کو یہ لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ جو پمپ کرنے والا طریقہ کار ہے نا یہ بڑا پرانا ہے ان کا, کہ جیسے ہی کوئی واقعہ پیش سب سے پہلے تو واقعہ پیش آنا چاہیے. یہ سب سے پہلی جو چیز جو ہے نا اس تھیوری کے اندر وہ یہ ہے کہ ایک کوئی واقعہ ہو. اچھا اس واقعے کے پھر اس کے بعد آپ نے منٹوں کے اندر, گھنٹوں کے اندر نہیں, منٹوں کے اندر, جو کہ نظر آ رہا ہے, پروف ہوا ہے کہ صرف 30 منٹ کے اندر جو ہے وہ مختلف ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر, ایکس کے اکاؤنٹس کے اوپر جو ہے پاکستان کو بلیم کرنا شروع کر دیا گیا. اور اب اس وقت ایز وی اسپیک, جس وقت آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں, انڈیا کے اندر اس وقت نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے, پاکستان کے خلاف نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے, وار مانگرنگ ہو رہی ہے. وہ آپ نے جنگوں میں دیکھا ہوگا نا, وہ بھونپو بجائے جاتے ہیں, جنگ کے بھونپو جو ہے وہ بجائے جاتے تھے کہ جناب لو جی جنگ کا آغاز ہونے لگا ہے. اس وقت یہ حرکتیں ہو رہی ہیں, اس وقت انڈیا کے اندر یہ حرکتیں ہو رہی ہیں کہ ہمیں پاکستان کے اگینسٹ کچھ کرنا ہے, پاکستان کے اگینسٹ ہمیں کچھ کرنا ہے. اب یہ جو پاکستان کے اگینسٹ کچھ کرنا ہے, ذرا اس کو بھی اسیس کر لیں کہ یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں, یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ, آئی ڈو ناٹ ایکسپیکٹ دیم کہ یہ کوئی فل فلیج وار جو ہے اس کا آغاز کر سکتے ہیں. یہ وہاں تک نہیں جائیں گے, مجھے نہیں لگتا, مجھے کم از کم آج کی تاریخ میں یہ بات نہیں لگتی کہ کسی فل فلیج وار کی طرف جائیں گے. ہاں خطرہ موجود ہے, کوئی بے وقوفی ہو سکتی ہے, فرسٹریشن ہو سکتی ہے. اگر ان کو سمجھنا ہے کہ جناب چیزیں ہمارے کنٹرول میں کس طرح آئیں گی تو ہو سکتا ہے یہ فرسٹریشن میں ایسی کوئی بے وقوف کر دیں, لیکن مجھے فی الحال ایسی بات نہیں لگ رہی. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ اب 12 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں اس واقعے کو. ہم لوگ ایئر ٹریفک جو ہے نا اس کو مانیٹر کر رہے ہیں اس وقت, جو لائن آف کنٹرول کی اور بارڈر کی ہے, جس میں 3 ایئرپورٹس ان کی سائڈ کے آتے ہیں. اس میں جموں ہے, سری نگر ہے اور پٹھان کوٹ ہے. یہ 3 ایئرپورٹس جو ہیں اس ایریا کے اندر آتے ہیں, مطلب جو بالکل آس پاس پاکستانی بارڈر کے, خاص طور پہ کشمیر, مقبوضہ کشمیر کا جو ایریا ہے ادھر آتے ہیں. یہاں پہ صبح سے لے کے ابھی تک ساری فلائٹس نارمل ہو رہی ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ ان کی جو کمرشل فلائٹس ہیں جو عام پیسنجرز کے لیے ہوتی ہیں وہ نارمل ہو رہی ہیں. اچھا یہاں پہ ایئر ٹریفک اس وقت ابھی بھی بہت زیادہ ہے. وہ اس لیے بھی زیادہ ہے کہ بہت سے ٹورسٹ جو ہے نا وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ اس وقت مقبوضہ کشمیر سے نکلنا چاہ رہے ہیں سیکیورٹی اور سیفٹی ریزنس کی وجہ سے. سڑکوں کے اوپر جو مین ان کی ہائی وے ہے وہ بھی چوک ہو چکی ہے اس وقت, ہمیں اطلاعات ہیں. تو جہاز جو ہیں وہ اس وقت مزید فلائٹس جو ہیں وہ ڈپیوٹ کی جا رہی ہیں, مزید جہاز ڈپیوٹ کیے جا رہے ہیں کہ جلدی ٹورسٹ کو جو ہے وہ یہاں سے نکالا جائے. تو اس لیے زیادہ جہاز جو ہے وہ یہاں پہ لگائے جا رہے ہیں. تو فی الحال اٹ از نارمل. امت شاہ کے ہیلی کاپٹر کی بھی موومنٹ ہم نے دیکھی ہے, وہ بھی ہوئی ہے وہاں پہ. اور تو جو کمرشل فلائٹس کا آپریشن ہے نا وہ نارمل چل رہا ہے.
فی الحال ہمیں انڈین سائٹ سے ایز سچ کم از کم جو ہمارے پاس امیجری آ رہی ہے اس کے اندر انڈین ایئر فورس کی ابھی تک کوئی ایسی موومنٹ ہمیں نظر نہیں آئی ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ پاکستانی ایئر فورس از آن سٹینڈ بائی, وہ پیٹرولنگ کرتی رہے گی. آج صبح سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی ہم نے تھوڑی سی موومنٹ دیکھی ہے کہ وہاں سے جو ہے C-130 وغیرہ بھی اڑے ہیں, لیکن وہ پیٹرولنگ پرپسز کے لیے ہیں. ڈیفینس ظاہری بات ہے ہمارا حق ہے اور وہ ہم ڈیفینس پرپسز کے لیے کر سکتے ہیں. تو فی الحال ہمیں کوئی ایسی ایز سچ موومنٹ فی الحال نظر نہیں آئی ہے. کوئی بہت بڑی جو ہے وہ ٹروپ موومنٹ کم از کم آن گراؤنڈ فی الحال ایسی کوئی رپورٹس فی الحال نہیں ہے, نہ انڈین میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. ایک چیز. اچھا, دوسری بات یہ کہ اس ساری چیز کے اندر ایک اور ایلیمنٹ بھی نکلا ہے, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, اور وہ ہے جناب یہ انڈین آرمی جنرل KS گل. ان کا ایک انٹرویو ہے اور وہ بڑا معنی خیز ہے اس حوالے سے. اور وہ اپنے اس انٹرویو میں کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ سن 2000 میں آج سے 25 سال پہلے چھتر سنگھ پورہ, یہ جگہ کا نام ہے, آپ گوگل کر لیجیے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, چھتر سنگھ پورہ, یہاں پہ جو ہے اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا جہاں پہ سکھوں کو مارا گیا تھا. اور اس وقت کیا ہوا تھا, اس وقت بل کلنٹن انڈیا آ رہا تھا, بالکل آنے والا تھا, تو تب یہ واقعہ جو ہے اس طرح کا پیش آیا تھا. تو یہ پہلے بھی مطلب یہاں پہ امریکن وائس پریزیڈنٹ آیا ہوا تھا, اور اس سے پہلے آج سے 25 سال پہلے بالکل بل کلنٹن آنے والا تھا, تو تب دہشت گردی کا ایک واقعہ ہو گیا. میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی یہ بات کی تھی کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی دوسرا ملک آپ کے ملک کے اندر کوئی ایسی ویسی حرکت کرے جب ان کو پتا ہو کہ امریکن وائس پریزیڈنٹ یا پریزیڈنٹ جو ہے وہ لینڈ کر رہا ہے یا اس قسم کا دورہ ہوگا. آبویسلی یہ بیڈ آپٹکس کریٹ کیے جا رہے ہیں پاکستان کے خلاف, ڈیلیبریٹلی یہ بیڈ آپٹکس کریٹ کرے گا. دیکھیں جناب ہمیں کتنا خطرہ ہے, ادھر ہمارے سے پاکستان چمڑا ہوا ہے, اوپر ہمارے پاس چین جو ہے وہ چمڑا ہوا ہے, بنگلہ دیش ہمارے ہاتھ سے ویسے ہی نکل چکا ہے, وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ اس کی ٹریڈ کے حوالے سے گفتگو جو ہے پاکستان کے ساتھ چل رہی ہے, سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ چل رہی ہے, تو انڈیا نے پھر جانا کدھر ہے؟ تو آخر میں وہی پتہ ہے جو ہمیشہ سے استعمال کرتے آئے ہیں کہ جناب دہشت گردی, جناب ہمارے خلاف دہشت گردی ہو گئی ہے. بندے کا پتہ کچھ نہیں ہے, بندے کا کچھ نہیں پتہ. اب اس وقت کیا ہو رہا ہے انڈیا کے مختلف شہروں کے اندر, یہ میں آپ کو بھی سے بتا دیتا ہوں, وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ٹولیاں بنا کے, اور یہ ساری را کی کارستانی ہے مجھے پتا ہے, 20-25 لوگوں کی ٹولیاں بنا کے پاکستان کے جھنڈے جو ہے نا وہ جلائے جا رہے ہیں مختلف شہروں کے اندر, اور اس کو انڈین میڈیا دکھا رہا ہے. اچھا, آپ اگر زوم آؤٹ کر کے دیکھیں گے نا, میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں, اینڈ دس از فار دا انڈین ویورز جو میرا یہ چینل دیکھ رہے ہیں, اس کو زوم آؤٹ کر کے نکال کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا صرف 25 بندے ہیں, 20-25 بندے, صرف اتنے بندے کھڑے ہوئے ہیں. سامنے ایک پتلا رکھا ہوا ہے, اس کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگایا ہوا ہے اور اس کو آگ لگا رہے ہیں, اور اپنی طرف سے شو کریں گے جناب دیکھیں ہم نے پاکستان کے خلاف کتنا بڑا جو ہے وہ ہم نے مظاہرہ کر دیا. جبکہ سب کچھ جو ہے وہ ٹوپی ڈرامہ ہے, سب رنگ بازی ہے. لوگ بھی تھک چکے ہوئے ہیں, لوگوں کو دیو ہرڈ دس بیفور آلسو, تھک چکے ہوئے ہیں بار بار ایک ہی منجن بیچ کے پاکستان نے کیا ہے. نہیں ہوتا میرے بھائی, نہیں ہوتا. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہونے چاہیے, کوئی پروفس ہونے چاہیے. میں نے آپ کو پہلی بات کی تھی, جعفر ایکسپریس کا جب واقعہ پیش آ رہا تھا, آپ کے انڈین چینلز کے اوپر اٹھا کے دیکھ لیں, ریوائنڈ کر کے دیکھیں, ابھی بھی ویڈیوز موجود ہوں گی, ابھی بھی ریپبلک ٹی وی کی, ٹائمز ناؤ کی, ان سب کی ویڈیوز موجود ہوں گی. جائیں جا کے دیکھیں. آپ لوگوں نے بلوچستان کے جو وہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں ان کے سمپتائزرز کو وہاں پہ بٹھایا ہوا تھا, اور بیٹھ کے گھنٹوں کی ٹرانسمیشنز کر رہے تھے. آپ مجھے بتائیے نا, مطلب بلوچستان کے اندر واقعہ پیش آ رہا ہے, جعفر ایکسپریس کا واقعہ پیش آ رہا ہے, آپ کا تو کوئی لینا دینا ہونا ہی نہیں چاہیے نا. آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ آپ دہشت گردی کا ایک واقعہ جو بلوچستان میں پیش آیا ہے اس کا آپ کے ساتھ کیا لینا دینا ہونا چاہیے؟ لیکن ضروری تھا کیونکہ بنگلہ دیش ہاتھ سے چلا گیا, حسینہ واجد ناکام ہو گئی, فیل ہو گئی, تختہ الٹ گیا. اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے اس ایریا کے اندر, کوئی نہ کوئی تو دنگا فساد کرنا ہے. اور نریندر مودی کو ویسے بھی اپنی جو ہے وہ پاپولیرٹی کو دوبارہ بڑھانا ہے, تو وہ صدیوں پرانا ایک فارمولا ہے, اور وہ کئی بادشاہوں نے ماضی کے اندر بھی کیا ہے کہ جب پاپولیرٹی کم ہو رہی ہو کوئی نہ کوئی جنگ چھیڑ دو, لوگ 1 منٹ میں جو ہے وہ آپ کے پیچھے آ کھڑے ہوں گے. تو یہ ایک گھٹیا قسم کا ایک فارمولہ ہے جو نریندر مودی پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہے, اب دوبارہ اس نے وہی کام جو ہے کیا ہے. ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.